أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں ایک دوسری بات کا بیان ہو رہا ہے. ایک کلمہ مشہور تھا صحابہ کرام کا، راعنا. اس کا معنی یہ تھا کہ ہماری رعایت فرما. جب صحابہ کرام کسی بات کو نہیں سمجھتے تھے، دوسری بار کہلوانا چاہتے تھے تو راعنا کا جملہ کہا کرتے تھے. بنی اسرائیل نے، یہود نے اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کیا. راعینا، اور راعینا کی ایک معنی تو یہ تھے کہ اے ہمارے چرواہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں عبرانی زبان میں اس لفظ کا معنی بے وقوف کا بھی تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے اس کی کہ ان کی اصلاح فرماتے، وہ اصلاح تو ان کی ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں تھے، تو اللہ نے مومنوں کو اس لفظ کے کہنے سے منع فرمایا اور دوسرا لفظ انظرنا بتایا. فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم نہ کہو راعنا کا کلمہ، وقولوا، اور کہو انظرنا، ہمارا انتظار فرما، یعنی تھوڑا ہماری طرف دیکھے، یعنی ہمارا انتظار فرمائے، آرام سے ہمارے لیے دوبارہ اس بات کو فرمائے تاکہ ہم سمجھ جائے. واسمعوا، اور سنو یعنی مانو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا، یہ ود یود تمنا کرنے کو بھی کہتے ہیں، چاہنے کو بھی کہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے، یہ پسند نہیں کرتے یہ کافر، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے کافر ہے، وللمشرکین، اور نہ مشرکین یہ پسند کرتے ہیں. کیا؟ ان ینزل علیکم، نازل ہونا تم پر، من خیرین، کوئی وحی، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، ان کی حسد کی وجہ سے. واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ مختص کرتا ہے اپنی رحمت سے، یعنی نبوت سے، من، اس شخص کو، یشاء، جسے وہ چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسہا، یا ہم بلا دیتے ہیں، یعنی دلوں سے محو کر دیتے ہیں، نأت بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلہا، یا اس کی طرح لاتے ہیں. علم تعلم، آیا تو جانتا نہیں ہے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. علم تعلم، آیا تو جانتا نہیں ہے، یعنی جانتا ہے. ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی بادشاہت. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یعنی رسول سے سوال کرنا. ان تسألوا کے معنی سوال کرنا. کیا تم اپنے رسول سے یہ سوال کرنا چاہتے ہو، کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ ارنا اللہ جہرتاً، اللہ ہمیں دکھا دے، کل ہمیں سامنے دیکھے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے تبدیل کیا کفر کو ایمان سے، یعنی کفر کو فضیلت دی ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے.
ود کثیر من اہل الکتاب، پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کہ کاش تمہیں واپس پھیر دے، من بعد ایمانکم تمہاری ایمان لانے کے بعد، کفارن کافر یعنی کافر بنا دے۔ یہ کیوں؟ حسدا من عند انفسکم، حسدا من عند انفسہم، یہ ان کی دلوں کی حسد کی وجہ سے کہ دلوں میں حسد ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ انہیں حق بالکل واضح ہو گیا ہے یعنی اسلام، فعفو تم ان کو معافی دو، واسفحو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اللہ کا حکم کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا یا ان کو نکالنے کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ اور جو کچھ تم اپنے آپ کے لیے آگے بیچتے ہو، من خیرن کوئی نیکی، تجدوہ تو تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ یعنی اس کا اجر عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، ان کو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا تھا، یہود اور نصارہ دونوں کی بات ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، لن يدخل الجنت کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، الا من مگر وہ کان ہودن جو یہودی ہو، او نصارہ یا نصرانی ہو۔ یہ اس طرح نہیں تھا کہ ان کا آپس میں اتفاق تھا، بلکہ یہودی کہتے تھے یہودی ہی جنت میں داخل ہوگا، نصارہ کہتے تھے نصارہ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی آرزوئے اور ان کی شہوات باطلہ ہے۔ قل ان سے کہہ دو، ہاتوا برہانکم، اس پر کوئی دلیل لے آؤ، کوئی نقلی یا عقلی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بلا کیوں نہیں، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ جنت میں داخل ہوگا، من اسلم وجہہ جس نے سپرد کیا اپنی ذات کو، حوالے کیا اپنی ذات کو، للہ اللہ کے، وہو محسن اور وہ عملاً بھی نیک تھا، یعنی ایمان لایا، اسلام قبول کیا، پھر عملاً بھی نیک بنا، موحد بنا، فلہو اجرہ تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہ اپنے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود یہ ایک اور بات ان کی تھی، یہود نے کہا، لیست النصارى علی شیء نصارہ حق کی کسی بات پر بھی نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ وقالت النصارى اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود یہود نہیں ہے علی شیء کسی چیز پر حق میں سے، یعنی یہود کا کوئی دین، نصارہ کا کوئی دین نہیں ہے، یہ یہود نے کہا، اور نصارہ نے کہا یہود کا کوئی دین نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب اور حالت یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی، لا یعلمون جو نہیں جانتے یعنی مشرکین مکہ، مثل قولہم ان کی بات کی طرح، فاللہ یحکم بینہم تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون ان باتوں میں جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے، ومن ازلم اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، ان یذکر فیہا اسمہ کہ یاد کیا جاتا ہے اس میں اللہ کا نام، یعنی اللہ کے نام یاد کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وسعی فی خرابہا اور کوشش کی ہے اس نے اس کے خراب کرنے میں، اس کو یعنی برباد کرنے میں اور غیر آباد بنانے میں، اولئک ما کان لہم یہ لوگ نہیں ہے ان کو کوئی حق، ان یدخلوہا ان مسجدوں میں داخل ہونے کا، الا خائفین مگر اس حالت میں کہ یہ ڈرے ہوئے ہو، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور خاص اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہ آگے چونکہ تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے، اس کے لیے ایک تمہید کی حیثیت ہے اس آیت کریمہ کی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تو جہاں بھی تم منہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
تو اسی طرف اللہ کی ذات موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ واسع ہے، یعنی اس کا فضل وسیع ہے، علیم، اور وہ اپنے مخلوق کی تدبیر پر اچھی طرح عالم ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنایا ہے، سبحانہ، پاک ہے اللہ ان اولاد کی رکھنے سے، بل لہو، بلکہ اس کے لیے تو ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ملکن خلقن عبیدن، یعنی ملکیت بھی اللہ کی ہے، پیدائش بھی اللہ کی ہے، اور یہ سب غلام بھی اللہ کے ہے۔ کل لہو قانتون، یہ سب اس کے لیے مطیع فرمان اور تابعدار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ اثر نو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور آسمانوں اور زمین کا، یعنی موجد ہے ان دونوں کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب بھی وہ فیصلہ کرے کسی کام کا، یعنی کوئی چیز کا فیصلہ جب وہ کرے تو کیا کہتے ہیں، یعنی کسی کام کا وہ کرنا چاہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بے شک وہ اسے بس اتنا کہتا ہے، کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں نے کہا تھا جو جانتے نہیں تھے، مشرکین عرب مراد ہے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ، اللہ کیوں ہم سے بات نہیں کرتا، او تأتینا آیا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، کذالک بالکل اسی طرح، قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم انہی کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کی دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، مشابہ ہے، یعنی ان کی ذہنیت ایک جیسی ہے، سرکشی میں اور عناد میں۔ قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے بیان کیا ہے آیات کو، واضح کیا ہے اپنے نشانیوں کو، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے تجھے، یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم نے تجھے بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گئے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہ یہود، وَلَن نَصَارَى، اور نہ یہ نصارہ، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کی ملت کی تابعداری کرنے تک، ان کی ملت کو اختیار کرنے تک یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ قل، ان سے کہہ دو، ان ہدی اللہ هو الہدا، کہ بے شک اللہ کی ہدایت یعنی اسلام، هو الہدا، وہی اصل ہدایت ہے، باقی سب گمراہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی، اس کے بعد، جاءک من العلم، کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے کہ دین، اللہ کا دین تو اسلام ہے، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی تورات، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کی تلاوت کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی جو لوگ تورات کی تلاوت کا حق ادا کر چکے وہ قرآن پر ضرور ایمان لائیں گے۔ ومن یکفر بہ، اور جس نے اس کا انکار کیا، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم الخاسرون، یہی خسارہ والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتیں، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام مخلوقات پر اپنے زمانے کے۔ واتقوا، اور اپنے آپ کو بچاؤ، یومن، اس دن کے عذاب سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ بدلہ نہیں دے سکے گا کوئی نفس دوسرے نفس سے کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، اس نفس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعت،
اور نہیں فائدہ پہنچائے گا کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ریاست اور سرداری کیسی ملتی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ لوگ اپنا دادا اپنے جد امجد سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اس کی دین پر سمجھتے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کی تھی، بِكَلِمَاتٍ چند احکام سے، کلمات سے مراد احکام ہے، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کیا تھا ان احکام کو، اتمہن یعنی علی وجہ الکمال پورا کیا تھا، اس میں پاس ہو گئے تھے۔ قال تو اللہ نے ان سے کہا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی یہ ملے گی، یا دعا فرمائی کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ دے دے۔ قال اللہ نے فرمایا، لا ینال عہدی، نہیں پہنچتا نہیں ملتا میرا یہ وعدہ، الظالمین ظالموں کو، یعنی جو لوگ ظالم ہیں تیری اولاد میں ان کو یہ نہیں ملے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتِ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنایا تھا اس گھر کو، کعبہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مرکز توحید، ثواب کی کا مرکز یعنی اللہ کی عبادت کا مرکز توحید، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کا مرکز بنایا تھا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مصلی، اس کو جائے نماز بنا دو، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ وعہدنا، اور ہم نے حکم کیا تھا، وحی کی تھی، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، کس بات کا، ان طہر بیتیا، کہ ہمارے گھر کو پاک رکھو شرک سے، کفر سے، یعنی کعبہ کو، للطوائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، دعا کی تھی، رب اجعل، اے میرے رب، اجعل ھذا، بنا دے اس جگہ کو، بلدن، ایک شہر، آمنن، امن کا، ورزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے، من الثمرات، ہر قسم کے پھل، من اس کے لیے، آمن باللہ، آمن منہم باللہ، جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخری دن پر یعنی قیامت کا دن۔ قال تو اللہ نے فرمایا، ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، چونکہ دعا صرف مومنوں کے لیے ہوئی، اللہ نے فرمایا دنیا کا رزق سب کو ملے گا۔ ومن کفر، جس نے انکار کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اس کو تھوڑے فائدے دوں گا، یعنی دنیا کا رزق ان کو دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں کھینچ لاؤں گا اس کو آگ کی عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیت، اس گھر کی، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور پھر دعا کر رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ربنا، اور اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا تابعدار اور فرمان بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمتا لک، ایک جماعت تیری تابعدار اور فرمان بردار، وارنا، اور سکھا ہمیں، مناسکنا، ہمارے مناسک یعنی حج کے احکام، بلکہ پوری دین کے احکام، وتب علینا، اور ہمارا توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، ان میں بیج، یعنی اس جگہ والوں میں، اس گھر کے قریب لوگوں میں،
رسولاً ایک رسول منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو ان کو تیری آیات سناتا رہے، پڑھتا رہے، یعنی قرآن، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراہیم اور کون ہے جو پھرتا ہے، اعراض کرتا ہے ملت ابراہیم سے، الا من مگر وہ شخص کا اعراض کرے گا، سفہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو خود بے وقوف بنایا ہو، اس کے معنی جو محض بے وقوف ہو، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ اور یقیناً ہم نے ان کو بہتری دی تھی، فضیلت دی تھی، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ صالحین میں شمار ہوں گے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ جب کہا تھا اس کو اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کو، اسلم تابعدار ہو جا، قال اس نے کہا اسلم تو پہلے سے تابعدار ہوں لرب العالمین تمام مخلوقات کے رب کے لیے، ووصى بها اور وصیت کی تھی، تاکیدی حکم کیا تھا اسی بات کا، اسی توحید کی عقیدے کا، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بچوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی تھی، کیا کہا تھا، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ اس نے پسند کیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین یہی دین اسلام، فلا تموتن تو تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم تابعدار اور فرمانبردار ہو، مسلم ہو، ام کنتم شہداء آیا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، اذ قال لبنیہ جب وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے، ما تعبدون من بعدی کس چیز کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا تھا، جو اولاد موجود تھی سب نے کہا تھا، نعبد الہک ہم تیرے الہ تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ اور تیرے باپ دادا کی الہ کی عبادت کریں گے، وہ کون تھے، جو ابراہیم علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام تھے اور اسحاق علیہ السلام تھے، اور وہ کیا تھا، الہم واحدہ وہ ایک الہ تھا، ایک خدا، ایک اللہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے مسلم اور فرمانبردار ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ موجودہ یہود کو خطاب ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہود اور نصارہ دونوں کو، یہودیوں اور نصرانیوں کو یہ یقین تھا کہ باپ کے گناہوں میں بیٹے گرفتار ہوں گے اور باپ کی نیکیوں میں بیٹے شریک ہوں گے، تو ہم اپنے باپ دادا کی نیکیوں میں بخشے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئی ہے، لہا ما کسبت اس جماعت کے لیے اجر ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم خود کماؤ گے، ان کے اعمال سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى اور انہوں نے کہا یہودی بن جاؤ یا نصرانی، یعنی یہود کہتے تھے یہودی بن جاؤ، نصرانی کہتے تھے نصرانی بن جاؤ، تہتدوا تو ہدایت پاؤ گے، قل ان سے کہہ دو، بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرو جو حنیف تھے، یکسو تھے، موحد تھے، وما كان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، قولوا آمنا باللہ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا اور جو کچھ ہمیں نازل کیا گیا ہے، وما انزل الی ابراہیم اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا تھا، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف کو دیا گیا تھا، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وما اوتی النبیون من ربہم
اور جو اپنے رب کی طرف سے دوسرے پیغمبروں کو دیا گیا تھا، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے تابعدار اور فرمانبردار ہے۔ اب اللہ نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فَإِنْ آمَنُوا، تو اگر یہ لوگ ایمان لائے، مثل بمثل ما آمنتم به، جیسے تم اس دین پر، اس کتاب پر ایمان لائے ہو، اس پیغمبر پر، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پا گئے اگر اسی طرح ایمان لائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر دیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک یہ ہٹ درمی میں ہے۔ شقاق سے یہاں مراد ہٹ درمی اور ضد، یہ ضد میں ہے، عداوت میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ مختلف الفاظ یہاں جمع ہو گئے ہیں، دیکھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو فا تو س جلد، یکفی کافی ہو جائے گا، کا تمہارے لیے، ہم ان کے مقابلے میں اللہ، یعنی تو بہت جلد ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، یہ اس کی معنی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہاں مراد اللہ کا دین ہے۔ جہاں جیسے رنگ چڑھ جاتا ہے کپڑے پر تو کپڑا پورا اس رنگ میں رنگ جاتا ہے، اسی طرح اللہ کا دین جو لوگ اختیار کرتے ہیں تو یہ دین پورا ان پہ چڑھ جاتا ہے اور ان کا سب کچھ اس دین کے مطابق بن جاتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے اتبعوا دین اللہ، اللہ کی دین کو اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے خوبصورت اللہ سے دین کے حوالے سے، یعنی اللہ کی دین سے زیادہ خوبصورت دین اور کس کا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، ان سے کہہ دو، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا، اور حال یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم، آیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل، ان سے کہہ دو، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے، کتما جو چھپائے، شہادتاً گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک گواہی ہے جو ان کی کتاب میں آخری پیغمبر کا ذکر تھا، یہ انہوں نے چھپایا تھا۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بغافل، بے خبر، عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ تلک امتن، یہ دوبارہ پھر میں جو بزرگ زادگی کا مرض ان کو چڑھا ہوا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً وہ آیت دوبارہ فرمائی۔ تلک امتن قد خلت، یہ وہ ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، قد خلت، جو گزر گئی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے اجر ہے ان اعمال کا جو انہوں نے کمائے ہیں، انہوں نے کیے تھے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے اجر ہے ان اعمال کا جو تم نے کیے تھے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بہت جلد کچھ بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ، کہ کس نے پھیرا ان کو، عن قبلتہم التی، ان کی اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس پر یہ تھے، یعنی جس کی طرف منہ کر کے ابھی تک عبادت کر رہے تھے۔ یہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئی تو 15-16 مہینے تک اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کر رہے تھے، لیکن دل میں یہ آرزو تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کی مرضی کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق حکم نازل فرمایا اور بیت المقدس کو تبدیل کر کے کعبے کو قبلہ بنایا۔ سب سے پہلے جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکمانہ بیان کیا ہے، یعنی ایک شاہی فرمان جاری کیا ہے، قل ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب، خاص اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی یہ دونوں طرف اللہ کی ہے، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا، یعنی یہ وَكَذَلِكَ کہ معنی اور اسی طرح، یعنی کیسے، یعنی جیسا کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور تمام قبلوں سے افضل ہے، اور اسی طرح ایسا ہی ہم نے تم کو سب امتوں سے افضل اور تمہارے پیغمبر کو سب سے کامل اور برگزیدہ بنایا ہے۔ جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا امتا وسطاً، امت وسط، بہترین امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، قیامت کے دن، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول بن جائے، علیکم شہیداً، تم پر گواہ، یعنی توحید کے عقیدے کا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَ، اب یہاں سے حکیمانہ بیان شروع ہو رہا ہے کہ یہ کیوں ہم نے تبدیل کیا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے، یعنی جس کی عبادت، جس کی طرف منہ کر کے آپ عبادت کر رہے تھے، ہم نے نہیں بنایا تھا مگر کس لیے، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم الگ کرے، من وہ لوگ، یتبع الرسول، جو رسول کی تابعداری کرتے ہیں، ممن ان لوگوں میں سے الگ کرے، ینقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں پر پیچھے پھرتے ہیں، یعنی وہ کفر کی طرف واپس جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ، یہ ان کو مخفف من المثقل کہتے ہیں، دراصل میں یہ ان نہ تھا، تو ان بعد میں مخفف بن گیا ہے، تو معنی وہی ہے، اور یقیناً یہ کام لکبیرتاً، مشکل ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر یہ مشکل نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وما کان اللہ، سوال ہوا کہ پہلے جو نمازی پڑھی گئی ہے یا جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اور نمازی بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے، فرمایا اور نہیں ہے اللہ لیضیع ایمانکم، کہ تمہاری ایمانوں کو، یعنی نمازوں کو ضائع کرے، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، ضرور شفیق ہے، رحیم اور مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجہک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا بیان ہے۔ قد نرا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہک، تمہارے اپنے چہرے کا پیرنا، یعنی تم جو اپنے چہرے کو پیرتے ہو، فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جو تجھے پسند ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر دو اپنا چہرہ، اپنا منہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، پوری امت کو اب خطاب ہے، اور جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے منہ پیر دو، شطرہو، اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر کا قبلہ یہی کعبہ ہوگا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے، من ربهم، ان کی رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان اعمال سے جن کو یہ لوگ کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تو لے آئے ان اہل کتاب کے سامنے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ما تبعوا قبلتک، تو یہ تمہارے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ تم تابعدار ہو ان کی قبلے کی، وما بعضهم بتابع، اور نہیں ہے ان کے بعض تابعداری کرنے والے، قبلت بعض دوسروں کی، یہود کا قبلہ الگ ہے بیت المقدس میں، نصارہ کا الگ ہے، ایک دوسرے کی قبلے پر اتفاق نہیں کرتے، تو آپ کے قبلے کو کیسے اختیار کریں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے پیغمبر اگر تو نے ان کی خواہشات کی تابعداری کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے،
انک اذا لمن الظالمین، تو اس وقت تو ظالموں میں ہو جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے پیغمبر نے تو ایسا نہیں کرنا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس پیغمبر کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک جماعت ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، یعنی پیغمبر کی جو آخری پیغمبر ہے ان کی صفات کو چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے، یعنی یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے میرے رب، میرے ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اس میں شک کرنے والا نہ بنو۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر امت کے لیے، وجہتن، ایک طرف ہے، ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے اس کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، تو اس میں نہ پڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ لے آئے گا، اپنے سامنے حاضر کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ سے بھی تم نکلو، یہ دوسرا حکم ہر مکان کے لیے پوری دنیا میں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا منہ پیرو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ، اور یہ حکم، لَلْحَقُ، ضرور حق ہے، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ تمہارے رب کا برحق فیصلہ ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ ہر زمانے کے لیے، تعمیم ازمنہ کے لیے یہ تیسرا حکم ہے۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنا منہ پیرو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے منہ اسی کی طرف پیرا کرو، کعبہ کی طرف، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، حجتن، کوئی دلیل، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ظالم ہے ان میں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، یہ تو میرے اوامر اور میرے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں، یعنی تمہیں ہدایت دوں۔ علیکم، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي علیکم، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، یہ کما جب آتا ہے یا کذالک جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی پر یہ انعام ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں اپنا انعام تم پر پوری کروں، جیسے کہ میں نے تمہارے درمیان رسول بھیجا ہے، جیسے کہ میں نے تمہارے درمیان رسول بھیجا۔ یا آخر میں اس کے بعد فذکرونی آتا ہے کہ میرا ذکر کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، میں نے تمہارے درمیان رسول بھیجا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے بھیجا ہے تمہارے اندر ایک رسول، منکم، جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم، اور وہ سناتا ہے، پڑھتا ہے تم پر، یعنی تمہیں سناتا ہے آیاتنا، ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتا ہے، ما، وہ کچھ، لم تکونوا تعلمون، جو تمہیں نہیں معلوم تھا، ابھی تک تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کرو، اذکرکم، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی مجھے یاد کرو عبادت سے، تو میں اپنی رحمت اور توفیق عبادت سے تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو کہ نافرمانی پر اتراؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو نماز اور صبر کی، یعنی صبر اور نماز کی مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ کہو
اس کے بارے میں یقتلو جو قتل ہو جائے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین کی غلبی کے لیے جو اپنی جان دے کر وہ شہید ہو جائے، اموات ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے اللہ کی نزدیک، ولکن لا یشعرون لیکن ولیکن لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو جب تم شعور نہیں رکھتے تو وہ اللہ کی نزدیک زندہ ہے، تو ان کا یہاں دنیا کی امور میں اور اللہ کی خدائی میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں بشیء کسی چیز سے، من الخوف وہ ڈر خوف آ جائے، والجوع اور بھوک آ جائے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی پر تمہیں آزمائیں گے، والانفس اور نفس تمہارے لوگ مر جائیں گے، والثمرات اور پل کم ہو جائیں گے، وبشر الصابرین اور ان تمام مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، الذین وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ یعنی یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ ہم سب اللہ کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، صلوات سے مراد اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، ورحمت اور رحمت سے مراد عام رحمتیں ہیں، تو ان پر اللہ کی خاص رحمتیں بھی ہے اور ان پر اللہ کی عام رحمتیں بھی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہاں صفا اور مروہ کا ذکر اس لیے ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کا یہ خیال تھا کچھ لوگوں کا کہ یہ چونکہ جاہلیت کے سارے طریقے تو ختم ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ شاید جاہلیت کے زمانے کا ہے اور یہ اللہ کی نزدیک ثواب کا کام نہیں ہوگا، اس میں گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اس میں گناہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ دونوں اللہ کی معزز نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر شعیرت ان کی جمع ہے، معزز نشانی کو کہا جاتا ہے۔ فمن حج البیت تو جس نے بیت اللہ کا حج کیا یعنی حج کا احرام باندھا، او اعتمر یا عمرہ کیا یعنی عمرے کا احرام باندھا، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما ان دونوں کے درمیان سعی کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہے لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں گناہ ہے، تو اللہ نے فرمایا گناہ نہیں ہے ان پر۔ ومن تطوع خیرا اور جس نے برضا و رغبت کو یہ نیکی کی یعنی یہ کام اگر برضا و رغبت کرو گے تو بہت اچھا ہے، ورنہ تو ضرور لازماً کرنا تو ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم تو اللہ قبول کرنے والا ہے اور جانتا ہے نیتوں کو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یہ یہود کے بارے میں نازل ہوا تھا، جو چھپاتے ہیں وہ کچھ انزلنا من البینات جو ہم نے بینات واضح دلائل نازل کی ہے، والہدی اور ہدایت نازل کی ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے کہ ہم نے اس کو بیان کیا تھا اس سے پہلے لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں، ما بیناہ للناس فی الکتاب یعنی اس سے پہلے تورات میں بھی اس کا بیان ہوا تھا۔ اولئک اور وہ لوگ پھر بھی انکار کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں، تو یہ لوگ یلعنہم اللہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں یعنی فرشتے اور مومن۔ الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا یعنی اس بات سے واپس آ گئے، وبینوا اور بیان کیا یعنی جو کچھ چھپایا تھا اس کا اظہار کر دیا اور اس کو بیان کیا یعنی پیغمبر کی صفات کو بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم تو میں ان کا توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وماتوا اور مر گئے ہیں، وہم کفار اور وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی بھی ان پر لعنت ہے،
خالدین فیہا، اس لعنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی عذاب میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، وَلَهُمْ يُنظُرُونَ، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ایک اللہ ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان اور بے حد مہربان ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور زمین اور دن اور رات کے اختلاف میں، یہ جو الٹرنیشن ہے اس میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چل رہی ہے، بما ینفع الناس، یعنی سمندر میں لے کر چل رہی ہے ان چیزوں کو جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، وما انزل اللہ، اور اس چیز میں جو اللہ نے نازل کی ہے، من السماء، آسمان سے، یعنی بادلوں سے، من ماء، پانی، اور آسمان سے نازل ہونے والے پانی میں بھی، یعنی بارش میں بھی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، جس سے زمین کو زندہ کیا ہے، بعد موتہا، اپنی خشکی کے بعد، وَبَثَّ فِيهَا، اور اس میں پھیلا دیا ہے، من کل دابۃ، ہر قسم کا زندہ سر، ہر قسم کی زندہ مخلوق، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر، اور بادلوں میں جو مسخر ہے، تابع ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، اس میں کیا ہے، لآیات، ضرور نشانات ہے، نشانیاں ہے، جو دلالت کرتی ہے اللہ کی وحدانیت پر، لیکن لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من وہ ہے، یعنی بعض لوگوں میں سے بعض وہ ہے، یتخذ من دون اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا، اندادن، شریک، یعنی اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو معبود بناتے ہیں، اور پھر یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کہ حب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح، یعنی جیسے، یا اس طرح بھی ہے کہ جیسے مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اسی طرح محبت ان بتوں سے اور انہیں شرک جو انہوں نے شریک بنائے ہیں ان سے کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، وہ تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر سمجھ جائے، یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ غور سے سن لے، میں مطلب بھی بتاتا ہوں، اور اگر سمجھ جائے وہ لوگ، ظلموا، جو ظالم ہے، اذ یرون العذاب، یعنی سمجھ جائے آج، جیسے کہ وہ سمجھیں گے اس وقت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، کیا بات سمجھیں گے، ان القوۃ للہ، کہ تمام طاقت اللہ کے پاس ہے، جمیعاً، سب، یعنی پورے سبب، تمام طاقت اللہ کے پاس ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ بات سمجھ جائے کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، یہ ان کو سمجھ آنے والے ہیں، وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے اور ان کو سمجھ آ جائے، اور وہ یہ بات ہے کہ تمام طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، یہ بات جو قیامت کے دن ان کو سمجھ آنے والی ہے، اگر یہ آج ان کو سمجھ آ جائے تو یہ کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب الگ ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری ہوئی تھی دنیا میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اتبعوا، جنہوں نے تابعداری کی ہے، یہ عابد اور معبود دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے، تو جنہوں نے دنیا میں اپنے قوانین منوائے تھے لوگوں پر، وہ الگ ہو جائیں گے، اور جنہوں نے ان کی تابعداری کی تھی وہ الگ ہو جائیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے سامنے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور ان کی سارے رابطے کٹ جائیں گے، وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جنہوں نے تابعداری کی تھی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسے یہ ہم سے الگ ہو گئے آج، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ، اسی طرح دکھاتا ہے اللہ ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال،
حسرات علیہم، ان پر افسوس بنا کر، یعنی آج یہ افسوس کر رہے ہیں، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کلو کھاؤ، مما اس چیز میں سے، اس رزق میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی تابعداری نہ کرو، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، خطوات شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک یہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو کچھ تم جانتے نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا، تابعداری کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، بل نتبعو، بلکہ ہم تو تابعداری کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، وہ اس کا جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا تھے، لا یعقلون شیئا، کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جو کافر ہے، کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ، جو آواز دیتا ہے، بِمَا، اس چیز کو، لا يَسْمَعُ، جو نہیں سنتا، إِلَّا دُعَاءً، مگر بلانا، وَنِدَاءً، اور پکار، بس وہ آواز ہی صرف سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں دین کی طرف، تو ایسا لگتا ہے جیسا بھیڑ بکریوں کو اور جانوروں کو پکارا جا رہا ہے، جو اونچی آواز اور نیچی آواز سنتے ہیں، صرف کسی نے ان کو پکارا، کسی نے آواز لگائی، بس وہ آوازیں سنتے ہیں، باقی نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو ان کافروں کو دعوت دیتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے گویا چوپایوں کو پکارا جا رہا ہے۔ سم بکم، سم یہ بہرے ہے، بکم یہ گونگے ہے، عمی یہ اندھے ہے، فہم لا یعقلون، تو یہ نہیں عقل رکھتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو، کھاؤ، من طیبات ما، پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہے، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ کا، یعنی جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اس کی عبادت کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک ہم نے حرام کیا ہے تم پر مردار۔ میتہ، مردار، وہ حیوان جس کی روح کو غیر شرعی طریقے سے ختم کیا جائے، اس کو مار دیا جائے تو وہ مردار ہے، میتہ ہے۔ والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، بلکہ خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، وما اہل بہ، اور جس پر آواز لگائی جائے، یعنی جس کو ذبح کرتے وقت آواز لگائی جائے، لغیر اللہ، غیر اللہ کے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے اور ذبح کیا جائے۔ فمن استر غیر باغ، لیکن اللہ کی مہربانی ہے یہ، فمن استر، جس کو اضطراری حالت پیدا ہوئی، یعنی بھوک نہیں، اضطراری حالت کہ وہ یا تو مرے گا یا یہ حرام کھائے گا، غیر باغ، کہ وہ طالب لذت نہ ہو، وہ ذائقے لینے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ، اور کچھ کھایا زندگی بچانے کے لیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جو یہ علماء یہود کی طرف اشارہ ہے، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جسے اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب، کتاب یعنی تورات کو، ویشترون بہ، اور لیتے ہیں اس پر، یعنی اس کی چھپانے پر، ثمنا قلیلا، تھوڑی پیسے، تھوڑی دولت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ،
اور باتیں نہیں کرے گا اللہ ان کے ساتھ یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاکیزہ قرار دے گا، ان کو پاکیزہ نہیں قرار دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلال جنہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا ہے بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو پسند کیا ہے بالمغفرہ بخشش کے بدلے، فما اصبرہم علی النار تو کس نے ان کو جرأت دی آگ برداشت کرنے کی، کس نے ان کو یعنی یہ کس قدر صبر کرنے، اب ما اصبر تعجب کا صیغہ ہے، کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ کی آگ پر، یعنی کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذالکہ یعنی یہ ضلالت کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدنا یہ کیوں تھا؟ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابِ کہ بے شک اللہ نے کتاب کو نازل کیا ہے بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید وہ دور کی مخالفت میں ہے، یعنی اختلاف شقاق اس اختلاف کو کہتے جس کے ساتھ عناد اور ضد بھی ہو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے جس میں تمام ان اعمال کو بیان کیا گیا ہے جو دین اسلام کے لیے ضروری ہے۔ 4 باتیں ہیں، اعتقادات، 2 عبادات، 3 معاملات اور 4 اخلاقیات، یہ چاروں کے 4 یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیں لیس البر ان تولوا وجوہکم نہیں ہے نیکی پھیرنا تمہارے منہ کا تمہارے چہروں کا قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی دین اسلام کوئی ظاہری پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، ولیکن البر لیکن نیکی کیا ہے، من وہ شخص نیک ہوگا آمن باللہ اب دیکھیں اعتقادات کا بیان ہے، جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخری دن پر، والملائکت اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء پر، وآت المال اور مال دے علی حبہ دیجئے والنبیین تک اعتقادات کا بیان ختم ہوا، اب آگے عبادات، اور مال دیا علی حبہ مال کی محبت کے ساتھ یا اللہ کی محبت کے ساتھ، ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں کو، والیتام اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، فقیر غریبوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن آزاد کرنے میں، پرانے زمانے میں غلام تھے، اب بھی اگر کوئی جیل میں ہے، پیسوں میں بند ہے، مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کرنا بھی اسی میں آتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے، یہاں تک عبادات کا بیان ہوا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرنا، یہ معاملات کا ذکر ہوا۔ والصابرین فی البأساء یہاں سے اخلاقیات کا ذکر شروع ہوا، اور صبر کرنے والے ہیں فی البأساء والضراء بأساء اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کی جسم سے باہر انسان کو پہنچے، اور ضراء اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم کے اندر اس کو پہنچے، تو بأساء اور ضراء دونوں پر صبر کرتے ہیں۔ وحین البأس اور جنگ کی حالت میں بھی، اللہ کے راستے میں جہاد کے دوران بھی صبر کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ یہی لوگ جب یہ 4 صفات ان میں مکمل ہو جائے تو فرمایا اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو صادق ہے، یعنی اپنے ایمان میں یہی لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ تقویدار ہے، یہی لوگ متقی کہلا سکتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا یہ پہلا حکم ہے، اے ایمان والو کتب علیکم القصاص تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص بدلہ لینا، فی القتلى مقتولوں میں، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ کیسے؟ الحر بالحر آزاد آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد غلام غلام کے بدلے، والانثى بالانثى عورت عورت کے بدلے۔ یہاں مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے آزاد قتل کیا تو ان میں سے آزاد کو قتل کیا جائے گا،
یا کسی نے غلام کو قتل کیا تو ان میں سے غلام کو قتل کیا جائے گا، بے شک قاتل جو بھی ہو، یا عورت قتل کی گئی تو ان میں سے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی قتل ہوگا، یعنی قاتل قتل ہوگا، اور اگر غلام نے قتل کیا ہے تو غلام ہی قتل ہوگا، اور اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت ہی قتل ہوگی، یہ مطلب ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کو معافی دی گئی من اخیہ اس کی بائی کی طرف سے، یعنی مقتول کی بائی کی طرف سے یا مقتول کی ولی کی طرف سے، شیء کچھ، فاتباع بالمعروف، تو اس کی تابعداری کرے معروف سے، یعنی رواج عام کے مطابق پھر ان سے مطالبہ کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، اور قاتل کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ادائیگی کرے بِإِحسان، اچھے طریقے سے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ جو حکم اللہ نے فرمایا کہ دیت قبول کیا جائے گا اگر انہوں نے خود معاف کیا اور قتل نہیں کیا جائے گا، یہ تخفیف ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، تو جس نے تجاوز کی بعد ذالک، معاف کرنے کے بعد پھر اس کو قتل کیا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولکم فی القصاص حیات، اور تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی قصاص کے ڈر سے، قتل سے بچ جاؤ گے۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے، یہ دوسرا حکم ہے، تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، ان ترک خیرا، اگر مال کو چھوڑا ہے، الوصیت، وہ وصیت کرے۔ یہ وصیت کا حکم تھا ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، للوالدین والاقربین، والدین کے لیے بھی وصیت کرو اور رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کرو۔ لیکن جب میراث کی آیت سورہ نساء کی نازل ہوئی تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ حقا علی المتقین، یہ متقین پر لازم ہے۔ فمن بدلہ، تو جس نے تبدیل کی، پھر وصیت جس ورثہ کے علاوہ جن لوگوں کے لیے وصیت ہے تو وصیت کی یہ احکام باقی ہے۔ تو جس نے وصیت کو تبدیل کیا بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، یعنی جو شخص مر رہا تھا اس کی وصیت سنی تھی اور پھر اس کو تبدیل کیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، اب ایک گنجائش دی جا رہی ہے، ایک رعایت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ڈر رہا تھا من موص، وصیت کرنے والے سے، جنفاً طرفداری سے، او اسمن، یا گناہ سے، یعنی کہ وصیت کرنے والے نے طرفداری کی ہے یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو صلح کیا ان کے درمیان۔ کن کے درمیان؟ جس نے وصیت کی ہے اس کے ورثہ اور جس کے لیے وصیت ہوئی ہے ان کے درمیان کوئی مصالحت کر لی، فلا اسم علیہم، تو فلا اسم علیہ، تو یہ صلح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تبدیلی اس نے کی، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی اگر ہوئی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہ تیسرا حکم ہے، روزے کا حکم ہے۔ سن 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا تھا۔ اے مومنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوادار بن جاؤ۔ یہ حکم آیا تھا کہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب روزے کے کچھ احکام، چونکہ شروع تھا لوگ روزے کے عادی نہیں تھے، تو جو احکام دیے جا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی آسانی ہے پہلے سال۔ ایام معدودات، یہ گنتی کی چند دن ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اشارہ فرمایا تھا 3 دفعہ، پھر ان میں سے ایک انگلی کو کم کیا تھا، تو 30 ہے یا 29 ہے۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں سے، یعنی بعد میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں لیکن مشقت کے ساتھ اور ضعف یا کمزوری ہے ان کو،
ان پہ کچھ شاق گزرتا ہے، فدیتن، ان پر فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. تو ایک مسکین کا کھانا اس ایک روزے کا فدیہ ہے. یہ شروع میں یہ حکم تھا تاکہ کچھ لوگ جن کے لیے یہ مشکل بن رہا ہے تو پہلے سال پہلی دفعہ ان کو تھوڑی سی آسانی دی گئی کہ وہ فدیہ دے کر روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. فمن تطوع خیرا، اب دیکھیں فدیتن طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. فمن تطوع خیرا، تو جس نے برضا و رغبت کوئی نیکی کی یعنی فدیے میں اضافہ کیا، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، چونکہ مقصود یہ ہے اگلے سال سے روزہ فرض ہوگا سب پر، تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک تو یہی ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آگے پھر ہجرت کے تیسرے سال پھر دوسرا حکم نازل ہوا، یعنی اگلا رمضان جب آیا تو پھر حکم بدل گیا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا تھا. ہدن، اور یہ ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور اس میں دلائل ہے، واضح دلائل ہے، من الہدی والفرقان، اور اس میں روشن دلائل ہے ہدایت کی، وبینات من الہدی، ہدایت کی روشن نشانیاں اور روشن دلائل موجود ہے، والفرقان، اور حق کو باطل سے الگ کرنے کے لیے روشن دلائل ہے. فمن شہد منکم، تو جو اب دیکھیے وہ حکم بدل گیا جو پہلے تھا، فمن شہد منکم الشہر، تو جو اس مہینے میں تم میں سے حاضر تھا، فلیصمہ، تو وہ روزے رکھے. تو یعنی اب روزہ فرض ہو گیا سب پر. ومن کان مریضا، اور جو بیمار تھا، البتہ بیمار اور مسافر کے حق میں وہ رعایت باقی رکھی گئی فدیہ دینے کی، اور جب بس نہ ہو تو فدیہ دے گا اگر نہ رکھ سکا پوری عمر، ورنہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا رکھے گا. ومن کان مریضا، اور جو بیمار تھا، او علی سفر، یا سفر میں تھا، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے وہ شمار پوری کرے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ رعایت دی. ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم شمار پوری کرو بس. ولتکبروا اللہ، اور تم اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرو. علی ما ہداکم، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس نے تمہیں ہدایت دی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان سے کہہ دو میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی پکار، دعا مانگنے والی کی دعا. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب مجھ سے دعا کرتا ہے. فلیستجیبوا لی، تو میری دعوت قبول کرو، یعنی میرا حکم مانے. ولیؤمنوا بی، وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائے. احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے حلال ہے رمضان کی رات میں، الرفث الی نسائکم، رفث یعنی مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ. یہ حکم اس طرح تھا کہ پرانے زمانے سے جو روزے کا طریقہ چلا آ رہا تھا اس میں رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا ممنوع ہوتا تھا، اور افطاری کرنے کے بعد جو کچھ کھایا سونے کے بعد پھر کھانا ممنوع تھا. اس لیے یہاں مومنوں کو بھی یہ شک تھا، لیکن اس شک کے ساتھ ساتھ چونکہ حکم تو اس کا کوئی آیا نہیں تھا کہ رات کو ممنوع ہے، لیکن پہلے سے طریقہ چلا آ رہا تھا کہ وہ ممنوع ہو جایا کرتا تھا. تو کچھ واقعات بھی اس طرح ہو گئے کہ اس کی خلاف ورزی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور حکم کو واضح کر دیا اس امت کے لیے کہ رمضان کی رات میں مباشرت کرنا اپنی بیویوں سے، ہم بستری کرنا اور کھانا پینا سب جائز ہے. تو وہ حکم آیا. احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام،
روزوں کی رات، الرفسو مباشرت کرنا یعنی ہم بستری کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم یہ بیویاں تمہارا لباس ہے، ستر ہے تمہارا، یعنی حرام سے بچانے کا ذریعہ ہے، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اور تم ان کے لیے لباس ہو، علم اللہ اللہ کو معلوم تھا، انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، یعنی ایک طرف یہ دل میں خیال ہے کہ یہ ناجائز ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب ہوتا ہے، تو یہ اپنے ساتھ ایک خیانت بھی ہے۔ یہ تمام کاموں میں ہوتا ہے، اکثر ہم دل میں سمجھتے ہیں کام ناجائز ہے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر مہربانی کی، وعفا عنکم اور جو کچھ تم سے ہوا ہے وہ اس کو معاف کر دیا، فالآن باشروہن بس اب مباشرت کرو، ہم بستری کرو ان کے ساتھ، یعنی یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تم ڈھونڈو، طلب کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی کرو تو اولاد کی نیت سے کہ ہمیں اولاد ملے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، چونکہ کھانا پینا شروع میں ممنوع تھا، اور کھاؤ پیو حتیٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے، یعنی وہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے، من الخیط الاسود اس کالے دھاگے سے، کالے دھاگے سے مراد یہ ہمارا دھاگا نہیں ہے بلکہ مراد اندھیری رات ہے کہ اس میں سے سفید دھاگا نظر آئے، یعنی وہ صبح فجر طلوع ہو تو اس وقت تک، طلوع فجر سے پہلے تک آپ کھاتے رہے، من الفجر فجر کی، ثم اتم الصیام پھر روزہ پورا کرو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن ہاں رمضان میں بھی کچھ دن ایسے ہے کہ اس میں مباشرت کرنا منع ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اعتکاف کے دن ہے، ولا تباشروہن اور تم مباشرت نہ کرو ان عورت اپنی بیویوں کے ساتھ، وانتم عاکفون فی المساجد اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، مسجدوں میں ہو، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہے، فلا تقربوها تو اس کے قریب نہ جایا کرو، کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی اپنی آیات کو للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائے، یعنی وہ ان محرمات میں پڑھنے سے بچ جائے تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ ولا تأکلوا اموالکم اور تم نہ کھاؤ، یہ اگلا حکم ہے حرام سے بچنے کا اور حلال کھانے کا، ولا تأکلوا اموالکم اور مت کھاؤ اپنے اموال بینکم اپنے درمیان بالباطل باطل کے ساتھ، یعنی غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور مت لے جایا کرو ان مالوں کو حکام کے پاس، یعنی بطور رشوت ان کو نہ دیا کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ یہ اس لیے تم رشوت دیتے ہو کہ تم ہڑپ کر جاؤ، لِتَأْكُلُوا کہ تم کھاؤ یعنی ہڑپ کر جاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اور حالانکہ تم اس کی حرمت کو اچھی طرح جانتے ہو۔ یسألونک عن الاہلہ صحابہ تم سے سوال کرتے ہیں مہینوں کے بارے میں، یہ چاند کے بارے میں، اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال پہلی رات کی چاند کو کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا ہوتا ہے جب ظاہر ہوتا ہے اور پھر بڑھتا بڑھتا مکمل ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، قل ان سے کہہ دو ہی مواقیت للناس یہ تاریخوں کی تعین اور اوقات کی تعین کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے موسم کے لیے بھی ہے، ولیس البر اور نیکی یہ نہیں ہے، ان تأتوا البیوت بان تأتوا البیوت کہ تم گھروں کو آتے ہو، من ظہورہا پیچھے کی طرف سے، یہ ان کا ایک غلط طریقہ تھا مشرکوں کا، حج کے لیے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے تو گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، پیچھے کی طرف سے آتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس دروازوں سے، ان دروازوں سے جب گزرے تو ہم گناہ کر کے گئے تھے تو اب تو ہم پاک ہو کر آئے ہیں، تو اس لیے پیچھے کی طرف سے اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے پیچھے کی طرف سے آنا تمہارا گھروں کو، ولیکن البر لیکن نیکی من یا نیک وہ شخص ہے، اتقا جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا،
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ اپنے گھروں میں دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں سے خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنگ وہ جو اللہ کی دین کو بلند کرنے کے لیے ہو، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم تجاوز نہ کرو، یعنی جنگ کی ابتدا کرنے میں تجاوز نہ کرو کہ تم جنگ کی ابتدا کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وَاقْتُلُوهُمْ، اور جب جنگ شروع ہو تو جنگ ہوتی ہے، فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں یہ تمہارے مد مقابل ہو، جہاں کہیں تمہارے سامنے آئے، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یعنی ان کا شرک کرنا اللہ کے ساتھ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، سخت ہے قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور جنگ نہ کرو ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر، حتیٰ یقاتلوکم، مسجد حرام کے اندر یعنی حدود حرم میں، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، حتیٰ کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ کریں، اگر حرم میں تم پر حملہ کیا تو پھر ان کا مقابلہ کرو، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، تو اگر انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کے ساتھ جنگ کرو، پھر ان کو قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے کافروں کو، فَإِنِ انْتَهَوْا، تو اگر یہ منع ہو گئی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ جنگ کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور عبادت اللہ کے لیے خاص ہو جائے، یعنی فتنہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کی وہ حالت جس میں بندے بندوں کی غلامی کرتے ہو اور اللہ کی غلامی نہ کرتے ہو، اللہ کی عبادت نہ کرتے ہو، تو یہ حالت بدلنا تاکہ بندے اللہ کی غلامی شروع کرے، اس کے لیے جنگ کرنا، یہی یعنی فتنے کی حالت ہے کہ لوگ اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرے، اور اسلامی جنگ کا مطمع نظر یہی ہے، اسلامی جنگ کا، کہ معاشرے میں ایسی حالت قائم ہو کہ تمام بندے مل کر اللہ کی بندگی کرے، تو یہ ہے، اسی کے لیے اللہ نے جنگ کو فرض کیا ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا، تو اگر وہ رک گئے فتنہ سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں ہے کوئی زیادتی، کوئی مقاتلہ مگر ظالموں کے ساتھ، یعنی وہ ظالم جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں اور تمہارے مخالفت اور تمہارا مقابلہ کرنے سے چوکتے نہیں ہیں، تو پھر ان ظالموں کے ساتھ تو لڑنا ہوگا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، معزز مہینے کے بدلے میں ہے، یعنی ہر معزز مہینہ، یہ جو 4 مہینے معزز تھے اور اس میں جنگ کرنا منع تھا، ممنوع تھا، تو ان مہینوں میں بھی اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر جنگ کرنی پڑے گی، تو فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، معزز مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتیں برابری پر ہے، فمن اعتدى علیکم، تو جس نے تم پر تجاوز کی، حد سے یعنی تم پر حملہ کیا، فاعتدوا علیہ، تم تجاوز کرو، یعنی سزا دو ان کو، اس کو بمثل ما اعتدى علیکم، جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے جتنی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ 4 مہینے اصل میں یہ 3 مہینے شروع اکٹھے ہیں، اور یہ 3 مہینوں میں شعبان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مراد ہے، اور رجب، تو اس میں یہ 4 مہینے جو شروع میں 3 مہینے تھے، بلکہ یہ 3 مہینے ذوالقعدہ سے شروع ہوتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ میں سفر شروع ہوتا تھا حج کے لیے، محرم میں ختم ہوتا تھا، تو یہ 3 مہینے
ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ حج کے لیے، اور رجب عمرے کے لیے ہوتا تھا، تو اس لیے اس میں تمام لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے، یہ 4 مہینے محرم چلے آ رہے تھے۔ ان میں یہ لوگ کبھی کبھی جنگ کرتے تھے، تو یہاں مسلمانوں کو حکم ہوا کہ یہ برابری پر ہے حرمت، اگر یہ لوگ احترام کرے تو آپ بھی کریں، اگر یہ لوگ آپ پر حملہ کرے تو پھر آپ کو جواب دینے کی اجازت ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہاں اکثر یہ الشہر الحرام بالشہر الحرام اس لیے فرمایا کہ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، یہ اس لیے کہ یہ کبھی کبھار کہتے تھے کہ ایک ماہ حرام کو ہم حلال کر لیتے ہیں اور بعد میں تو اس کا حکم بعد میں آ رہا ہے، اور وہ ناجائز کر دیا کہ ماہ حرام ہی ہے جس کی حرمتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو مال اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج کو پورا کرو، یعنی ادا کرو حج کو پورا پورا، اَدَاءً تَامًّا كَامِلًا، والعمرۃ، اور عمرے کو للہ اللہ کے لیے۔ فإن احصرتم، تو اگر تم گر گئے، احصرتم احصار فقہ میں ایک پورا قانون ہے، تو اگر تم گر گئے، کہیں بند ہو گئے، منع ہو گئے، یعنی کسی وجہ سے کوئی راستے میں دشمن آیا، کوئی درندہ آیا، یا کسی اور وجہ سے راستے میں گر گئے لوگ، کوئی ایسی وبا پھوٹ پڑی جس کی وجہ سے لوگ گر گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو آسان ہو ہدیہ دینا، انہیں قربانی کرنا، جو قربانی آسان ہو وہ قربانی ذبح کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر کو نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، حتیٰ کہ یہ ہدی یہ قربانی اپنی ذبح ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے۔ تو یہ ایسا ہے کہ اگر یہ ممکن ہوا تو حرم کی حدود میں پہنچا دیا جائے جہاں ذبح کرنا ہے، اور اگر ممکن نہ ہوا تو اسی جگہ ذبح کیا جائے جس جگہ احصار ہو گیا ہے، یعنی حاجی بند ہو گئے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو تم میں بیمار ہوا، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہوئی، فَفِدْيَةٌ، تو پھر وہ ظاہر بات سر منڈوائے گا، تو سر منڈوانے کا پھر یہ فدیہ دے گا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، یہ جو دم کہتے ہیں، دم احصار، اور یہ جو حلق کیا تو اس کا دم، فَفِدْيَةٌ، تو اس پر فدیہ ہے، مِّن صِيَامٍ، 3 روزے، مِّن صِيَامٍ روزے، تو روزے 3 دن، او صدقۃ، یا صدقہ ہے تو 6 مسکینوں کا صدقہ ہے، او نسک، یا یہ ہے کہ قربانی کرے گا، یعنی ذبیحہ کوئی ذبح کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو اگر تم امن میں ہو گئے اور حج سے پہلے مکہ پہنچ گئے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو وہاں پھر حکم ہے، تو جس نے فائدہ لیا بالعمرۃ، عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج تک، یعنی یہ باہر کے آفاقی لوگوں کے لیے ہے جو دور سے آتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں وہ پہلے پہنچ گئے، ابھی حج کا وقت باقی ہے، یعنی حج میں ابھی دن باقی ہے، تو ان دنوں میں عمرے کا فائدہ لیا، تو یہ تمتع ہے۔ یہ جو ہم جاتے ہیں حج پر تو حج تمتع ہے، حج تک۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اب جو آسان ہو پھر قربانی ذبح کرے، ہدی قربانی کو کہتے ہیں، اور یہ ہدی شکر کے لیے ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہوئی جس کی تلافی کی جا رہی ہے، بلکہ یہ شکرانہ ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جس نے نہیں پایا قربانی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، یہ حج تمتع کیا لیکن قربانی کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو یہ 3 روزے حج کے دوران رکھے گا، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے گا جب یہ واپس آ جائے۔ واپس آنے سے مراد یہ ہے کہ جب حج سے فارغ ہو جائے، تو احرام کی حالت میں 3 روزے ہی رکھے جا سکتے ہیں، تو 3 اس میں رکھے۔ عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے اس لیے منع ہے کیونکہ عرفہ کے دن پھر بہت سارے کام ان کو کرنے پڑتے ہیں، مشکل ہو جائے گی، تو 3 روزے اس میں احرام میں رکھے، اور 7 روزے بعد میں جب حج سے فارغ ہو اور وہاں اگر حرم میں بھی مقیم ہے تو رکھ سکتا ہے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے مکمل روزے ہیں۔ ذَلِكَ، یہ حج تمتع کی رعایت کہ ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرے،
لمن اس شخص کے لیے ہے لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام کہ اس کا گھر بار اہل یعنی گھر بار مسجد حرام میں نہیں ہے، یعنی حدود حرم میں قریب نہیں رہتے، اس لیے کہ جو لوگ قریب رہتے ہیں وہ دونوں اکٹھے نہیں کریں گے بلکہ عمرے کے لیے باقی ان کے پاس دن ہے اس میں کرے۔ یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں عمرے کے لیے ان کے لیے حرم کو خالی چھوڑ دیا جائے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج یعنی حج کا وقت مہینے ہیں معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے حج کو فرض کیا ان مہینوں میں یعنی احرام باندھا، فلا رفث تو رفث نہیں ہے، مباشرت نہیں ہے۔ اگر بیویہ ساتھ ہے، ظاہر بات ہے بیویوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے، تو اگر بیویہ ساتھ ہے اس سفر میں تو رفث نہیں ہے، یعنی مباشرت بھی نہیں ہے اور مباشرت کی باتیں بھی نہیں ہیں۔ رفث ان باتوں کو کہتے ہیں جو مباشرت کے اور ہم بستری سے متعلق ہوتے ہیں، ابارنے والی ہوتی ہے، تو وہ باتیں بھی نہیں ہیں۔ شہوانی افعال تو نہ ہم بستری کی طرف بلانے والے کام، ولا فسوق اور بدعملی گناہ بھی نہیں ہے، یعنی نہیں کرنا ہے۔ ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑے ہیں فی الحج حج میں، یعنی یہ کام حج میں نہ کرو۔ وما تفعلوا من خیر اور جو تم نیکی کرتے ہو یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا اور توشہ لے لو اپنے ساتھ، زاد راہ لے لو۔ فإن خیر الزاد التقوی بے شک بہترین توشہ تو تقوی کا ہے۔ واتقون اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم تلاش کرو اللہ کا کوئی فضل اپنی رب کی طرف سے، یعنی اگر کوئی محنت مزدوری کرو، کوئی تجارت کرو، کوئی پیسے کماؤ اس سفر میں، احرام کے دنوں کے علاوہ جو اس سفر میں کوئی تجارت کسی نے کی، خریدا بیچا وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتٍ تو جب تم عرفات سے واپس چلو، یعنی جب واپس ہو جاؤ عرفات سے آ رہے ہو مینا کی طرف، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو مشعر حرام کے قریب اللہ کو یاد کرو۔ یہ مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے احکام ہے کہ مزدلفہ میں ٹھہر کر وہ رات گزارنی ہے، وہاں صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تک وہاں قیام کرنا ہے، تو وہاں رات بھی گزارنی ہے اور صبح قیام کر کے پھر واپس مینا جانا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اللہ کو یاد کرو كَمَا هَدَاكُمْ یا لِمَا هَدَاكُمْ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ اگرچہ تم اس سے پہلے تھے لَمِنَ الضَّالِّينَ ضرور گمراہوں میں سے تھے، یعنی تم گمراہی میں تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ ثُمَّ أَفِيضُوا پھر پلٹو واپس ہو جاؤ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ کہتے ہم تو بڑے سردار ہیں، ہم مجاور ہیں بیت اللہ کے، تو ہم مزدلفہ سے واپس آئیں گے۔ فرمایا نہیں تم بھی عرفات تک جاؤ۔ واستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ تو جب تم پوری کرو اپنے احکام کو، مناسک حج، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو۔ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم پہلے دن 10ویں ذی الحجہ کو جب واپس آ جاؤ، وہاں جمرہ کو مارو 7 کنکریاں، پھر جا کے قربانی کرو، پھر قربانی کے بعد حلق کرو، حلق کرنے کے بعد پھر جا کے بیت اللہ شریف کا طواف کرو، طواف زیارت، پھر واپس آ کر مینا میں تم مقیم ہو جاؤ۔ تو ان دنوں میں کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اپنے باپ دادا کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا اس کی طرح یعنی اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکرہ یا اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ تو لوگوں میں سے من کچھ وہ ہے یقول جو کہتے ہیں ربنا، اب یہاں لوگوں کی تقسیم فرماتے ہیں اللہ، ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا ہمارا حصہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، ہمیں دنیا میں دے دے۔ تو جب اس کو یہ دیا جاتا ہے وَمَا لَهُ اور نہیں ہوتا اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ اس کے لیے آخرت میں پھر نہیں ہوتا۔
ومنہم اور لوگوں میں سے من وہ ہے، بعض لوگوں میں سے وہ ہے یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنہ ہمیں دنیا میں بھی خوشی عطا فرما دے، دنیا میں حیات طیبہ نیکی اور عبادت کی زندگی کو حسنہ کہا گیا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی حیات طیبہ نصیب فرما جنت کی زندگی، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے، دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا، اولئک یہی لوگ لہم نصیب ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیا، واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، واذکروا اللہ اور اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات گنتی کی ان دنوں میں، یعنی جو ایام تشریق ہے ان میں، فمن تعجل فی یومین تو جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی 11ویں 12ویں میں تو 12ویں دن آیا، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر اور جس نے تاخیر کی 13ویں دن تک وہ رہا، یعنی 13ویں تاریخ تک، 10 ذی الحجہ کو تو واپس آئے عرفات سے منا میں، پھر 11 12 ذی الحجہ ہے تو جو 13ویں ذی الحجہ کو بھی وہاں رہا، فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا کوئی 12 کو آیا کوئی 13 کو آیا، لیکن اس شخص کے لیے یہ جس نے یہ دن تقوی کے ساتھ گزارے ہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون کہ تم اسی اللہ کی طرف جمع ہونے والے ہو، ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے من بعض وہ ہے، یعجبک قولہ کہ اس کی باتیں تجھے تعجب میں ڈالیں گے، وَيُشْهِدُ اللَّهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی نے دنیا کی زندگی کے بارے میں جب وہ بات کرے تو تجھے تعجب میں ڈالے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ اللہ کو گواہ کرتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصْوَامِ کہتا ہے میرے دل میں نیت بڑا خالص ہے، لیکن وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصْوَامِ اور وہ بدترین جھگڑالو ہے، بدترین دشمن حق ہے، وَإِذَا تَوَلَّى اور جب یہ واپس ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کے پاس سے واپس ہوتا ہے، یا تولی کا معنی حکمران بننا ہے، حکمران بن جاتا ہے، سعی فی الارض لیفسد فیہا کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد کرے اس میں، ویہلک الحرث والنسل اور حرث اور نسل یعنی فصل اور نسل دونوں کو تباہ کر دے، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ اور یہ اخنس ابن شریق ایک شخص تھا جس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ اس طرح تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ اس کا نام نہیں لیا اس لیے کہ کردار بیان ہو رہا ہے، اس کردار سے بچا جائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ اور جب اس سے کہا جاتا ہے، یعنی کہا گیا اس سے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ تو اس کو اس کی عزت نفس نے ابارہ آمادہ کیا، یعنی اس کے نفس کا وقار اس کو جما دیتا ہے گناہ پر، اس کو باقی رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں میری ناک کٹ جائے گی، اور یہ چیز اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ تو اس کے نفس کا وقار اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافی ہے اس کے لیے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو خریدتے ہیں اپنے آپ کو یا کفا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو یا بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد یہاں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت کرتے وقت اپنا پورا مال مشرکین مکہ کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا ربح صہیب ربح صہیب، صہیب نے نفع کمایا، صہیب نے نفع کمایا، لیکن یہاں وہ کردار کا بیان ہے، سب لوگ جہاں جہاں یہ پایا جائے گا تو آیت اس پر صادق ہوگی، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافۃً پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تم تابعداری نہ کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کی آثار اور نقوش کی،
انہو لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو پھر اگر تم منحرف ہو گئے، تم پسل گئے، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس آئے البینات، واضح دلائل، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اور حکیم حکمت والا ہے اپنے تدبیروں میں، جو تدبیری مملکت اس کائنات کی وہ کرتا ہے۔ حل ینظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، یعنی ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہو تو پھر کیا، اب کس بات کا انتظار ہے؟ انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر الا ان یأتیہم اللہ، مگر یہ کہ اللہ خود آ جائے ان کے سامنے، یعنی اللہ کا حکم آ جائے، فی ظلل من الغمام، فی ظلل من الغمام، بادلوں کا چتر لگائے ہوئے، بادلوں کے سائے میں اللہ خود ان کے سامنے موجود ہو۔ اب ان دلائل کے بعد تو کوئی کسی بات کی ضرورت نہیں ہے ہدایت قبول کرنے کے لیے، تو اب یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے اور فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کر خود موجود ہو، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائے، وقضی الامر، اور اس کائنات کا فیصلہ ہو جائے، اس کام کا پورا فیصلہ ہو جائے، یعنی عذاب آ جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمام کاموں کا، یعنی تمام کاموں کا انجام اسی جگہ پہنچنا ہے، واپس لوٹنا ہے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی نشانیاں ہم نے ان کو دی واضح، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جس نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس پہنچی، اس کے پاس آئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوبصورت بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے دنیا کی زندگی، یہ قریبی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کا، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کی ہے، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی وہ کامیاب ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ کان الناس امتا واحدتا، سب لوگ ایک امت تھے، ایک امت یعنی ایک جماعت، سب مومن تھے، تو انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مبشرین، خوشخبری دینے والے، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کو۔ وانزل معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلے کرے لوگوں کے درمیان، فیما، ان باتوں میں، اختلفوا فیہ، جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، وما اختلف فیہ، اور اختلاف نہیں کیا تھا اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جن کو یہ دیا گیا تھا، یعنی جو کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتہم البینات، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے، واضح دلائل آنے کے بعد کیوں انہوں نے اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، سرکشی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ فہدی اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق، حق کا راستہ دکھایا۔ اب دیکھیں اس کا پورا بامحاورہ ترجمہ پورا سن لیں۔ پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھایا، یہ اس کا پورا ترجمہ ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں صرف ایمان لا کر داخل ہو جاؤ گے؟ یہ نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک نہیں آیا
نہیں آئی تمہارے پاس وہ حالات، مثل الذین، ان لوگوں کے حالات شدیدہ، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مستہم البأساء، کہ ان کو سختیاں پہنچی، والضراء، اور مصیبتیں پہنچی، وزلزلوا، اور ان کو ہلا مارا گیا، حتی یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول نے کہا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، معہ، اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، وہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، یسألونک ماذا ینفقون، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، قل، ان سے کہہ دو، خرچ کرنا، کیا خرچ کرنا، وہ بات کی بات ہے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن، کوئی مال، فللوالدین، تو وہ ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور غریب فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم نیکی کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ علیم ہے اس پر، یعنی اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کی گئی ہے، ابھی پہلے حکم گزرا ہے، وہو کرہ لکم، اور یہ جنگ تمہارے لیے تو ناگوار ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار دیکھو، یعنی تمہیں پسند نہ ہو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تمہیں ایک چیز ناگوار لگتی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور اس میں تمہارا نقصان ہو، یعنی شر ہو، نقصان ہو تمہارا، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے لیے بہتر ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، کہ کیونکہ تم اکثر ان چیزوں کی طرف جاتے ہو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تم سے پوچھتے ہیں حرام مہینوں میں جنگ، یہ واقعہ ہوا تھا، کچھ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا راستے کی نگرانی کے لیے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ حرام مہینے کا بالکل آخری دن ہے، بلکہ وہ گزر گیا ہے، حرام مہینہ بھی نہیں آیا ہے، حالانکہ وہ داخل ہوا تھا، یا بعد میں پروپیگنڈا مشرکین نے اس طرح کیا، تو اس پر سوال ہوا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، یسألونک عن الشہر الحرام، تم سے پوچھتے ہیں حرام مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، قل، ان سے کہہ دو، قتال فیہ کبیر، ان حرام مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، یعنی اللہ کی دین سے لوگوں کو روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کی دین کا انکار کرنا، یا اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، منہ، اس میں سے، یعنی بیت اللہ شریف میں سے، حرم سے، اکبر، بڑا، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی یہ جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے، والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ یعنی فتنے کی حالت، شرک کی حالت، اکبر، بہت بڑا ہے، من القتل، قتل یعنی قتل سے بڑا ہے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، حتی یردوکم عن دینکم، اس وقت تک کہ تمہیں واپس پھیر دے اپنے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے اپنی دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہی لوگ، ان کے اعمال حبط ہو گئے، ختم ہو گئے، باطل ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا، اور جہاد کیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں،
اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ یہ بالکل ابتدائی زمانے میں یہ سوال ہوا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں، کہ اس میں ظاہر بات صحابہ نے بھی سوال کیا تھا کہ اس میں تو بہت سارے نقصانات ہیں۔ قل، ان سے کہہ دو، فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کی کچھ فائدے بھی ہے۔ یہ چونکہ بالکل ابتدائی حکم ہے تو اس میں کچھ فائدے بھی ہے۔ فائدے یہ ہے کہ حرام خور کو جو حرام مال لیتا ہے تو اس کو کچھ فائدہ تو ملتا ہے۔ اسی طرح یہاں جو شراب پیتا ہے تو شراب پینے والے کو کچھ مزہ تو آتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ جوا کھیلتے ہیں تو جوے والے کو کچھ فائدہ تو ہوتا ہے، تبھی تو جوا کھیلتا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے۔ قُلِ الْعَفْوَ، اب یہاں سوال کا جواب ہوا کہ اب سوال کا وقت ہے کہ عفو یعنی جو اضافی ہو تم سے خرچ کیا کرو، وہ جو تمہاری ضرورتوں سے اضافی ہو۔ یہ قاعدہ سد ذریعہ اس کو کہا گیا ہے، ورنہ ایثار افضل ہے۔ اگر کوئی اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ افضل ہے، لیکن وہ تو کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ عموماً جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہیں الآیات، اپنی نشانیاں، اپنی آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو، فکر کرو، کس میں؟ فی الدنیا، دنیا میں، اور والآخرہ، اور آخرت میں، یعنی دنیا کی زوال میں اور آخرت کی بقا میں تم غور کرو اور سوچو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، ان سے کہہ دو، اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی اچھی ہے۔ اصلاح یعنی ان کا فائدہ اچھا ہے۔ یتیموں کے بارے میں حکم ہوا کہ جو ان کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، اس لیے صحابہ ڈر گئے، ان کو الگ کیا تو خرچہ بڑھ گیا ان کا۔ تو ظاہر بات یہاں جب سوال ہوا تو فرمایا دیکھو یتیم کی بھلائی کس میں ہے، یتیم کی خیر اور فائدہ کس میں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہو اپنے کھانے پینے میں، ان کا خرچہ بھی اسی میں ڈالتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ فسادی اور اصلاح والے کو جانتا ہے، یعنی تم میں سے جس نے ان کے مال کھانے کا ارادہ کیا ہے اور جس نے ان کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، تم ملا سکتے ہو ان کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو وہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، تکلیف میں ڈال دیتا، لیکن اس نے نہیں ڈالا۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمننا، حتیٰ کہ وہ ایمان لائے۔ تو ایمان لانے سے پہلے وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یعنی ایمان لانے سے پہلے کافر اور مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ضرور ایک لونڈی جو مومن ہو، خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آئے اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کو بھی نکاح میں نہ دیا کرو اپنی عورتیں، حتیٰ یؤمنوا، جب تک وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ضرور ایک غلام مومن، جو مومن غلام ہے لیکن مومن ہے، خیر، وہ بہتر ہے، من مشرک، مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہی لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَالْمَغْفِرَةِ، اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، یعنی اپنے احکام دین کو بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ ویسألونک عن المحیض، اور تم سے پوچھتے ہیں محیض
ماہواری کے بارے میں، جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے، اس ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ان سے کہہ دو ہوا اذن، یہ بیماری ہے، یہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، تو الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، ماہواری کے دوران، ولا تقربوہن، الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم بستری نہ کرو، باقی ان کے ساتھ ویسی مباشرت کرنا، اکٹھے رہنا، ایک بستر پر رہنا یہ جائز ہے، لیکن ہم بستری اور ہم بستری کی جگہوں سے بچ کے رہنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یعنی ہم بستری کرنا مراد ہے، جب تک یہ پاک نہ ہو جائے، یعنی ماہواری بند نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اب يَطْهُرْنَ ماہواری بند ہو گئی، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب اچھی طرح پاک ہو یعنی غسل کرے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس پھر آؤ، ہم بستری کرو جس طرف سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب یہ حکم تو قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، یہ امر جبلی اور امر فطری ہے جو تمام حیوانات کو بھی ہے کہ وہ ہم بستری کہاں کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں میں سے، یعنی جو گناہوں سے احتراز کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ آگے حکم ہوا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے کھیتی ہے، فأتوا حرثکم، تو کھیتی میں آؤ۔ اب دیکھیں یہاں بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ ایک لفظ میں وہ سارا مسئلہ حل کر دیا ہے، ہماری زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ اگر اس ایک لفظ کو ہم سمجھ لیں کہ یہ تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی میں آؤ، کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ فصل اگتا ہے، آپ اس طرف سے ہم بستری کریں جس طرف سے تمہاری اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہر کھیتی میں آنا ہے تو کھیتی میں کس طرف سے زمیندار اور کسان آتا ہے؟ دائیں طرف سے آتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، نیچے سے آتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن آنا کھیتی ہی میں ہے، اس لیے طرف کی کوئی پابندی نہیں لگائی، ہم بستری آپ کیسے کرتے ہیں، لیکن آنا کھیتی ہی میں ہے۔ مطلب یہ ہے، صاف واضح بات یہ ہے کہ پیچھے کی طرف سے عمل قوم لوط کرنا بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی سزا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اور اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ جو عمل ہے یہ یہاں ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، آؤ اپنی کھیتی میں، اَنَّا شِئْتُمْ، جس طرف سے بھی تم چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے آگے بھیجو، اپنے یعنی اعمال صالحہ اپنے لیے بھیجو، گناہ نہ بھیجو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں نسل کی بقا کا ارادہ ہو اور نسل کی اخلاقی تربیت کا بھی ارادہ ہو، اور یہاں آتے ہوئے وہ جو مسنون دعا ہے وہ پڑھ کر آپ یہ عمل شروع کرے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان رکھو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو، ملاقات تمہاری ہوگی، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دو، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور تم مت بناؤ اللہ کو ڈال لایمانکم، اپنے قسموں کے لیے۔ یہ ایسا تھا کہ لوگ قسم کھاتے تھے اور پھر نیک کاموں سے بھی قسم کھاتے تھے اور بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے تو قسم کھائی ہے اس لیے ہم نیکی نہیں کریں گے، یہ نیک کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کو ڈال نہ بنایا کرو، اللہ کے نام کو، تاکہ پھر تم ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے قسموں کو سنتا ہے اور تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں پکڑتا تمہیں ان عبث قسموں پر، جو عبث قسمیں تم کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ ولا کا لفظ یا قسم کا لفظ عادت بن چکی ہوتی ہے، تو ایسے پر تو تمہیں نہیں پکڑتا، ولیکن یؤاخذکم، لیکن تمہیں پکڑتا ہے، تمہیں سزا دے گا، بما کسبت قلوبکم، جس کا عزم تمہارے دلوں نے کیا ہو، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے اور حلیم، وہ بردبار ہے، یعنی وہ صبر کرتا ہے۔ یہاں قسم کی بات آئی، قسم کو بس اتنا سمجھ لے کہ آئندہ پھر اس کی ضرورت نہ ہو۔ قسم تین قسم کا ہے، ایک کو کہتے ہیں یمین غموس،
اور ایک دوسرا یمین منعقد، تیسرا یمین لغو۔ یمین غموس، غمس کی معنی ہے ڈوبنا، غرق ہونا، تو یہ ماضی کا قسم ہے کہ جھوٹی قسم جو لوگ کھائے، پہلے پتہ ہو یہ کام ایسا ہے لیکن اس نے قسم کھایا، تو یہ جھوٹی قسم ہے، اور جھوٹی قسم انسان کو، یعنی اس کھانے والے کو دوزخ کی آگ میں ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ ایک یمین منعقد ہے کہ یہ کام کروں گا تو پھر نہیں کیا، یا نہیں کروں گا تو پھر کیا، تو پھر اس پہ کفارہ ادا کرے گا۔ ایک یمین لغو ہے جس پر اللہ گرفت نہیں کرتا لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے، اس لیے فرمایا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جو تمہارے دلوں میں جو بات آئے اور جو تمہارے دلوں نے عزم کیا ہو اس پر تمہیں پکڑتا ہے۔ وَاللَّهُ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے اور حلیم بردبار ہے، اس لیے تمہیں جلدی سزا نہیں دیتا، تمہیں جلدی عذاب نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب سے ہمارا یہ درس، ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما، ہمارا بیان کرنا بھی قبول فرما اور ہمارا سننا بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، جیسے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں اس پر عمل بھی عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو اس کے نور سے منور فرما، ہمارے سینوں کو اس کے نور سے منور فرما، ہمارے کاروبار کو بھی اس کے نور سے منور فرما، اور ہماری پوری زندگی اس کے نور سے منور فرما۔ اے ہمارے رب ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ہمارا یہ وقت جو ہم تیری دین کے لیے لگا رہے ہیں اس کو قبول فرما، اس کے بدلے ہمارے دنیا کے کام، دنیا کی حاجتوں کو بھی پورا فرما دے۔ ہمارے رب ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے جتنے مردے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہمارے بھی اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اور ہمارے جتنے بھی آرمان ہیں، تمنائیں ہیں پورا فرما دے۔ ہمیں نیک بننے اور نیکی پلانے کے توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے قہر سے اور اپنے غصے سے اور اپنے غضب سے ہر صورت میں نجات عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔